ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصہ کی طرف، اور اس حصہ میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے اوپر جو بعض اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست موجود ہیں، عامر حق صاحب، ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر صاحب وعلیکم السلام، کیسے ہیں پنسار یحییٰ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور دیگر بھائی سب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ کا شکر ہے۔ آپ نے کیا آپ نے مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا کہا ہے محترم؟ آپ نے کیا کہا؟ پنسار یحییٰ صاحب، پنسار۔ اچھا جزاک اللہ جی۔ چلیں چلیں آگے چلیں، فرمائیں۔ برا لگا آپ کو؟ میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگا ہے تو، کیونکہ پنسار بھی ایک پیش ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، اب آگے چلیں۔ میں نے اصل میں ناظرین کو بھی کچھ سنوانا تھا، وہ میں نے کر دیا الحمدللہ۔ جی فرمائیں۔ اچھا ٹھیک۔ بڑی شاندار گفتگو چل رہی ہے، اور میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور ہمیشہ سے جب بھی میں آپ کو جتنا بھی میں نے بڑا کم آپ کو پہلے سنا ہے، مگر سنا ہے آپ بڑی اچھی اور بڑی دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سامعین کو آپ کے سامنے اس چیز کا اعتراف کروں، اور جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، تو یہ بڑی اچھی آپ کی بات ہے۔ اچھا، آپ نے قرآن کی جو خدمات ہیں، چونکہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بات چل رہی ہے، اور بڑی شاندار آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے تراجم کرائے گئے ہیں، اور قرآن کی جو تعلیم ہے وہ کس طریقے سے غیر مسلموں میں، خصوصاً وہاں جہاں بد مذہبی بد دینی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، وہاں اسلام کا پیغام یہ لوگ پہنچا رہے ہیں۔ بڑی زبردست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے کچھ سوالات ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا، اس پر میں ایک حوالہ بھی چاہوں گا میں گوش گزار کر دوں۔ یہ ریویو آف ریلیجنز میں جو کہ چھپتا ہوتا تھا صاحب، میرے اگر مجھ سے آپ کہیں گے تو میں اس کو نکال بھی لوں گا، کیونکہ میں ابھی سن رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کیا، تو مجھے وہ نوٹیفیکیشن آیا تو میں آ گیا۔ اچھا، اس میں شمارہ نمبر 4 جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، اس میں ایک عبارت ہے جس میں جو مرزا صاحب ہیں وہ اعتراض کا ایک جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے میں اس کانٹیکسٹ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ابھی موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو کسی دوسرے کی آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اب اس کا وہ جواب دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر وقت آئے گا کہ قرآن جو ہے نا وہ اٹھ جائے گا۔ جی حروف رہ جائیں گے، الفاظ رہ جائیں گے، مگر قرآن اٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اب اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے الفاظ ان کے ایگزیکٹ یاد آ جائیں۔ جی ہاں، وہ ان کا فرمانا یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن اٹھ گیا ہے تو یہ اس عاجز کی بابت یہ بتایا گیا تھا کہ آنے والے وقت کے اندر وہ ذلی اور بروزی انداز میں قادیان میں دوبارہ نازل کیا جائے گا، اور وہ ان پر یعنی مجھ پر، غلام قادیانی صاحب پر وہ دوبارہ نازل ہوا تھا تاکہ اس کو دوبارہ اسی پیغام کو اسی طریقے سے زندہ کیا جا سکے۔ اب میں سامعین اور ناظرین کو یہ چیز بتانا چاہتا تھا کہ اتنی خدمت میرے خیال سے اور کوئی دوسرا مبلغ یا مصلح نہیں کر سکتا تھا کہ قرآن کے دوبارہ نزول جو ہے نا وہ کروایا جائے، اور دوبارہ مثلا آپ حافظ کی بات کر رہے تھے، دیکھیں جی قرآن کا دوبارہ نزول ہوا ہے، حفظ تو بڑی ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کا دوبارہ نزول قادیان میں ہوا ہے، اور پورا کا پورا غلام قادیانی صاحب پر ہوا ہے۔ تو اس پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ دوسری بات جو میرے محترم، میں ذرا اس کے اوپر ایک ایک کر کے کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے حوالہ پیش کیا ہے، حوالہ وہ میرا آپ لگ رہا ہے کہ آیا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے یا آپ زبانی پڑھ رہے ہیں؟ میں اس کو نکال لیتا ہوں، اصل میں باہر ہوں نا ساتھ، اچھا میں سن رہا تھا آپ کی بات، تو میرے ذہن میں آیا، میں نکال لیتا، اگر مجھے کہتے ہیں میں نکال لیتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میرے بھائی میں صرف آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ جب ہم آپ کو کال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہوتے ہیں مکتبہ بھی ساتھ لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ میں مکتبہ نکال لوں، پھر مجھے موقع دیں گے آپ؟ اگر آپ کو مکتبہ، دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے میری بات سنیں پنساری یحییٰ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک ہے ڈیبیٹ اور ایک ہے جو میں سامعین ہوں نا، میں ایک ویور ہوں آپ کا، میں آیا ہوں، میں مسکین سا بندہ ہوں، آپ نے صرف سوال کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جی میں نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سوال نوٹ ہو گیا، سمجھ گیا نا؟ میں جب آؤں گا نا ڈیبیٹ کے لیے آؤں گا، میں چھاپا نمبر، سکین نمبر سب کو لے کے آؤں گا،
अभी भी निकाल अच्छा सकता हूँ, अच्छा मसला नहीं, बहरहाल आप जवाब दीजिए, अच्छा, बहुत शुक्रिया। चलें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हम चलते हैं जनाब अपने, मैं खुद भी जवाब दे सकता हूँ लेकिन बाकी भी हमारे साथ माशाल्लाह इतने दोस्त मौजूद हैं। आज़म सैफी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, ये जो सवाल किया है आमिर भाई ने, जी जी आमिर भाई मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो अल्फाज हैं कि कुरान उठ जाएगा, जी जी। जैसा कि हदीस के अंदर आया हुआ है, ठीक है, तो आप मानते हैं इस बात को कि हाँ कुरान करीम उठ जाएगा, ऐसा हदीस में आया हुआ है? नहीं पहले नहीं, बस मुझे मुझे इतना। मुझे हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। मुझे नहीं है पता ये उठ जाएगा बैठ जाएगा, ये मैंने मिर्जा साहब जो है गुलाम अहमद साहब, उन्होंने ये लिखा है एक एतराज नहीं, के जवाब में। उन्होंने लिखा है, उन्होंने तो हदीस के हवाले से लिखा है। अव्वल में ये नहीं, मिर्जा वो बशीर हवाला नहीं अहमद ना साहब दिया, की। हवाला नहीं नहीं, दिया, सुनने हवाला तो देते सही, तो मैं चेक कर सुनने तो लेता। नहीं, सुनने तो जी सही। जी मतलब कहने का ये है कि आपने हदीस में ऐसा नहीं पढ़ा। जी जी, मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वो हदीस ही बयान कर देता हूँ जिसका मफ़हूम यहाँ पर दर्ज किया गया है, और अपनी ठीक इस्लाह है। कर लें कि ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हवाला नहीं है, ये रिव्यू ऑफ रिलीजियस का हवाला है जो मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने लिखा है। ठीक है, मैं वो इबारत पढ़कर बता देता हूँ, इसमें 2-4 बातें आपने खुद से ऐड कर दी, क्योंकि शायद इबारत नहीं थी आपके सामने इस वजह से, लेकिन वो ऐड भी आपने ऐसी की जिसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है इस इबारत से, उन अल्फाज का कि जिल्ली बरोज़ी तौर पर कुरान करीम का नुज़ूल होगा, ये अल्फाज ही नहीं है वहाँ पर। बहरहाल मैं इबारत पढ़ देता हूँ। इबारत वो इस तरह से है, रिव्यू ऑफ रिलीजियस के नंबर 3 की है, वो सफ़ा नंबर 115 है कि इसी तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा कि उनके दरमियान से कुरान उठ जाएगा और ईमान सुरैया सितारे पर चला जाएगा। ठीक है, ये देखें 2-3 हदीसों का मफहूम यहाँ पर बयान किया जा रहा है। ठीक है, तब एक शख्स को खुदा खड़ा करेगा जो गुमशुदा कुरान को दोबारा दुनिया में लाएगा और उम्मत मोहम्मद को फिर शरीयत इस्लाम पर कायम करेगा। बस अब मामला साफ है, चूंकि कुरान को किसी नबी के जरिए बैरूनी दलाइल की जरूरत नहीं, इसलिए जब तक वो दुनिया में मौजूद रहा कोई नबी मबूस ना किया गया, लेकिन जब कुरान हस्ब पेशगोई मुखबर सादिक दुनिया से मफकूद हो गया तब जरूरत पेश आई कि एक नबी को भेजकर उस पर दोबारा कुरान करीम उतारा जावे। ठीक है जी, ये वो इबारत है जो जिसके ऊपर आपने एतराज किया है। ठीक है जी, ये अब वैसे इबारत मिशकात, नहीं थी, मगर आप मुकम्मल कर लीजिए, ये इबारत नहीं थी, मैं इबारत निकाल लेता हूँ, आप इस पर जवाब दीजिए, माजरत कता कलामी के लिए। अच्छा फिर आप इबारत ही निकाल दीजिए अगर ये इबारत नहीं थी। जी जी, आप वजाहत कीजिए, आप वजाहत कीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि इबारत ही नहीं है, मैंने तो वजाहत ही इस पे करनी है। नहीं नहीं, सवाल की असास यही है, कुरान उठा अच्छा लिया अच्छा जाएगा, अच्छा, बात मतलब असास बात वही। मतलब यही है। अच्छा, बात मतलब यही है, आप कह रहे हैं इबारत ये नहीं है। ठीक है, चले कोई हाँ बात ना, नहीं। हाँ आप ना, इबारत देखें की देखें, आप, एक 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 चीज को मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुफस्सल और मुजमल अंदाज में बयान किया जाता है, ऐसा हाँ होता ये है बात जिसको मैं तकरार मानता कहते हूँ हैं। आपकी, जी जी, बहुत शुक्रिया। ये तो बात वो मैं आप मानता अगर हूँ इस पर आपकी। इस असास पर, मतलब मेरा सवाल की असास समझ लें, मैं इबारत निकाले तो जी एग्जैक्ट जी सवाल की जी, असास बिल्कुल आजम ठीक है, भाई मैं ये समझ है, गया। मतलब असास तीन ये है अफसीली कि बात वही कुरान, है जो मैंने जी बयान की। जी 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 हाँ बस ठीक है, फिर जवाब भी जी जी वही होगा जी मेरा, इबारत चाहे कुछ भी हो। ठीक है, जी जी, आजम सैफी साहब, इनकी इनका सवाल यही है जो आप समझे हैं। इबारत तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, इबारत चाहे कुछ भी हो, सवाल इनका ये है कि कुरान पाक के बारे में ये जो लिखा है हजरत मिर्जा साहब ने कि वो उठ जाएगा, तो इनको ये नहीं वो कह रहे हैं कि ये बड़ी अजीबो गरीब बात है, कुरान पाक कैसे उठ सकता है, ये दरअसल अच्छा इनका सवाल है। जी अच्छा, तो मैं सबसे नहीं पहले नहीं नहीं आपके नहीं, ये सामने, नहीं ये नहीं ये नहीं, माजरत माजरत, सवाल मेरा है, मुझे मौका दीजिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं, मुझे ये एतराज नहीं है कुरान उठ जाएगा बैठ जाएगा, मुझे ये है कि कुरान के उठ जाने से और कुरान के दोबारा नुजूल होने से, ये वर्ड, ये जो दावा है कि कुरान उठ जाएगा और उसका दोबारा जिली बरूजी, मैं इबारत पढ़ दे मेरे सामने इस वक्त। अच्छा, ये रिलीजन्स ऑफ रिव्यू ऑफ रिलीजन्स है, नंबर 4 शुमारा इसका है और सफ़ा 173। अच्छा, ये मैं भारत का एक पूरा पैरा पढ़ता हूँ ताकि वो पूरा एक सियाक में फिट आ जाए। मैं वो पूरा ऊपर से सफ़ा, साहब शरीयत नबी जिनका कुरान में जिक्र है दो ही हैं, हज़रत मूसा नबी करीम, उनके सिवा जितने नबी हैं वो सब गैर शरई हैं। अब आगे मैं चलता हूँ क्योंकि ये वो पूरा एक पीछे मजमून चल रहा है। और फिर ये गलती अल्लाह ताला से सरजद हुई, ये कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, जिसने एक ऐसे शख्स की खातिर जिस पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं, दुनिया के ज़ाब्तों, दुनिया के
زاغوں سے بھر دیا. مجھے تعجب پر تعجب ہے، متعجب پر تعجب آتا ہے کہ نبی کریم تو یہ فرما دیں کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ ان کے درمیان سے قرآن اٹھ جائے گا اور لوگ قرآن کو پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. لیکن ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی شخص کا ماننا ضروری کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. جی جزاک اللہ. جی جزاک اللہ محترم. ہم نے آپ کی یہ وہی عبارت ہے جو خاکسار دکھلا رہا تھا. آپ نے آپ نے ابھی بیان کیا کہ مرزا صاحب نے یہ بیان کیا ہے، تو مرزا صاحب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جی محترم عامر صاحب، میں نے آپ کے سامنے میری بات سنیں. مرزا صاحب سے مراد کا سوال ہی نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جو عبارت آپ نے وہ کھولی ہے، بالکل آپ نے جو عبارت جو میں پڑھ رہا ہوں وہ کھولی ہے، وہی الفاظ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. مگر وہ جو اعظم بھائی تھے وہ دوسری جگہ. مجھے اس سے اعتراض نہیں، عبارت سے اعتراض نہیں نا، مجھے، میں بچہ نہیں ہوں، عبارت سے اعتراض نہیں. جی جی اعتراض اس چیز کا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ نزول ہے، جی 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 یہ اسی طرح نزول ہے جس طریقے سے غلام احمد قادیانی صاحب کی نبوت تھی، بروزی ذلی، ویسا ہی نزول ہے. یعنی یہ قرآن کا نزول ثانی مانا جائے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. عامر بھائی، میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. اعظم سیفی بھائی، عامر صاحب، میں نے آپ سے صرف یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ آپ کے سوال جو آپ نے شروع میں کیا تھا اس سے یہ تاثر پڑا ہے کہ آپ نے گویا یہ کہا ہے کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی عبارت ہے. کیا یہ نہیں، یہ غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے یہ غلط فہمی ہوئی ہے. میں دوبارہ میں ریپیٹ کر، مجھے موقع دیجیے. میرا مقصد بابت مرزا غلام قادیانی، یعنی یہ اباؤٹ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یہ عبارت پیش کی گئی ہے، یعنی ان کی نسبت کی طرف ان کے دعویٰ کیا گیا. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ عبارت ان کی ہے. مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا کس کی. مجھے تو یہ پتا ہے کہ یہ حوالہ ریلیجنز آف. میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں جاہل بندہ ہوں بھائی. اچھا جزاک اللہ. میں نے عوام کو یہی ثابت کرنا تھا. الحمدللہ. چلے بہت بہت شکریہ. اچھا بات یہ ہے، آپ کا سوال ثابت کیا کرنا تھا؟ نہیں، ثابت کیا کرنا تھا آپ نے؟ آپ عوام خود ہی دیکھ لیں گے میرے بھائی. یار میں سوال آپ سے آپ ثابت کرنے میں مجھے جواب نہیں یار. آپ پروگرام کر رہے ہیں، عامر بھائی دیکھیں ایسے زیادتی نہ کریں، زیادتی نہ کریں. ایک بندہ آپ کے پاس آیا مہمان بن کے سوال کو آپ. ہاں عامر بھائی ٹھیک ہے، آپ مہمان بن کر آئے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں آپ کی. ٹھیک ہے، ہم نے مبشر حسین صاحب کی طرح آپ کو جو ہے نا وہ بلاک کر کے نکال نہیں دیا ہے پروگرام سے. لیکن دیکھیں بڑی کتنی تعجب کی بات ہے کہ آپ ایک سوال سنیں، آپ ایک سوال لے کر آئے ہیں جو کہ بطور اعتراض کے ہے. آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ لکھا کس نے ہے. میں نے اعتراض نہیں کیا، میں نے اعتراض نہیں کیا. دوبارہ سن لیں، میں نے اعتراض نہیں. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ نزول کی حقیقت کیا ہے، یہ نزول کی حقیقت کیا ہے، یہ نزول ثانی کیا ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ آپ اس کی حقیقت یہی ہے. اگر آپ وہ حدیث پڑھ لیتے نا تو یہ آپ کو اٹھ جانے پر تو یا بیٹھ جانے پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نزول پر آپ کو مسئلہ ہے. بہرحال دیکھیں، جب اٹھ جانے کا ذکر ہے حدیث میں تو ظاہر سی بات ہے پھر نزول بھی ہونا ہی ہے اس کا، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کا نزول کس طرح سے ہوگا، وہ اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو پھر وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں. مشکات شریف کی حدیث ہے وہ. ٹھیک ہے جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد ہی لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام میں صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا اور نہیں باقی رہے گا قرآن میں مگر اس کے نقوش، یعنی نقوش باقی رہیں گے. تو اب اٹھے گا کیا؟ علم و عرفان اٹھے گا. ٹھیک ہے جی. وہ جو مطالب ہیں اس کے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، نقوش تو باقی رہیں گے. اب وہ علم کس طرح سے اٹھے گا اس کا بھی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. بہرحال تو آگے فرماتے ہیں کہ قرآن میں مگر اس کے نقوش ان کی مسجدیں ظاہر میں آباد ہوں گی لیکن فی الحقیقت وہ خراب ہوں گی. ہدایت سے ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے. انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، جو بہقی میں درج ہے. اسی کی تصدیق میں بخاری اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو آخری زمانے میں اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اس کو نکال لے
بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء حق کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے اور وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم۔ نے یہ جو بات کہی ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، گم ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء حق دنیا میں موجود نہیں رہیں گے جو علم و معارف کی باتیں لوگوں کو سمجھا سکیں۔ تو جی جو ٹھیک ہو نزول گیا۔ ہوا ہے نا، وہ ظاہری الفاظ کے ساتھ نہیں ہوا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا، بلکہ ٹھیک قرآن کریم کے وہ جو علم و معارف ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ٹھیک مسیح موعود علیہ السلام کو سکھائے ہیں، بتائے ہیں، یہ ہے اس عبارت کا مطلب۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں یہ جی جاننا چاہتا ہوں، ایک اب ایک میرا منٹ، سوال ہے۔ عامر بھائی ایک منٹ، میں جی صرف آپ جی کو ایک چیز دکھلانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ جی ناظرین کو دکھلانا چاہتا ہوں جی جی کہ اگر کسی اور دوست کو نے بھی یہ اعتراض سنا ہو تو پیارے بھائیوں میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ جو ریویو آف ریلیجنز ہے یہ صفحہ 173 کی عبارت عامر صاحب نے پڑھی تھی، تو یہ جو اعتراض جو ہے یہ اس سے ایک صفحہ پہلے شروع ہوا تھا، صفحہ 172 پر یہ 13واں اعتراض لکھ کے آپ نے یہ بیان کیا۔ یہ حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے یہ عبادت لکھی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تمام یہ 13واں اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب تمام شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں آ سکتا جو قرآن میں کمی یا زیادتی کر سکے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں آہستہ سے یہاں پہ کر دیتا ہوں تاکہ جس دوست نے پڑھنا ہے وہ آرام سے پڑھ لے۔ میں صرف یہ جو عبارت ہے یہ ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے یہاں پر واضح بات بتلا دی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مامور اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ وہ ضرور کوئی نیا حکم چاہ کر سنائیں، بلکہ ان کے مبعوث کرنے سے صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ایمانوں کو تازہ کریں اور نشانات دکھا کر ان کے دلوں کو زندگی بخشیں اور کامل توحید کو دنیا میں قائم کریں، اور گزشتہ مامورین کی تعلیم کو ان تمام باتوں سے پاک کر کے جو لوگوں نے بعد میں اس کے ساتھ ملا دی ہوں اصل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو مجھے امید ہے دوستو اگر آپ میں سے کسی نے یہ اعتراض اس سے پہلے سنا ہوگا تو یہ جو عبارت ہے حضرت مرزا بشیر احمد امی صاحب کی اگر آپ آئندہ مکمل طور پر پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب اسی عبارت میں مل جائے گا۔ ہمارے ساتھ جی عامر بھائی آپ کا کوئی اور سوال ہے یا؟ جی ہے، میری 3-4 میری گزارشات ہی ہیں بلکہ سوالات ہی ہیں، اور چلے میں چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا موقع دیں کیونکہ آپ لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں یار، ذرا مجھے بھی تو موقع دینا، آپ لوگوں سے فائدہ حاصل کروں۔ جی ابھی تک تو ہم آپ کو دے رہے ہیں پیارے بھائی، بہت شکریہ اور اس کے لیے تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ۔ یو ویلکم جی۔ فرمایا اگلا سوال۔ بڑی زبردست وضاحت کی ہے اس پر۔ میرا یہ سوال جو یہ ہے، بالکل آپ نے یہ 13واں اعتراض تھا اور اس کا وہ ہائڈنگ بھی آپ نے دکھا دی، میں نے وہ اس کو دیکھ لیا غور سے، جی کہ اس پر لکھا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے مسئلے آتا ہے جو کہ قرآن میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے، یعنی ترامیم، آسان لفظوں امینڈمنٹس نہیں کر سکتا، اس کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کی جو وضاحت پیش کی گئی نا کہ ضروری نہیں ہے، مثلا جو علت اس کی بیان کی گئی کہ اگر وہ ترامیم نہیں کر رہا مگر پھر بھی اس کی افادیت اور اہمیت برقرار رہے، اس کی وجہ اور علت سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تجدید کرے یا ترغیب اور ترہیب کا عمل کرے۔ یہ مامور من اللہ کے علاوہ بھی جو اولیاء ہیں یا جو مصلحین ہیں، جن کو آپ علماء حقہ کہہ لیں، علماء سوا کو سائڈ پہ کریں، علماء حقہ وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مامور من اللہ کی ضرورت جو ہے یا اس کی جو نیسیسٹی ہے، اس پر کس طریقے کی علت ہو سکتی ہے؟ اچھا، ایک تو یہ میرا سوال ہے، یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کے لیے مامور من اللہ ہونے کی شرط کہاں سے آ گئی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسلم میں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب کا عمل کرے، جس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ قرآن کی متعدد آیات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا۔ تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اگر خود اس چیز کا اقرار ہو گیا کہ مامور من اللہ کے اندر یہ کوئی لازمی جز نہیں ہے کہ وہ ترامیم آ کے کرے گا، کمی و اضافہ کرے گا، تو پھر مامور من اللہ ہی کیوں؟ آزمائش ہی کیوں؟
جی جی مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا جی، بالکل سمجھ آ بہت گیا شکریہ بہت شکریہ. جی. کوئی دوست ان کا ہمارے عامر صاحب نے یہ سوال کیا ہے، کوئی دوست اگر ان کو جواب دینا چاہیں تو. جی جی بالکل ضرور. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معمور من اللہ جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس سے یہاں ہم خاص مراد انبیاء لے کر چل رہے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ان کے اوپر آپ کا یہ سوال ہے یا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ کام دوسرے لوگ بھی کر سکتے تھے، یعنی علماء حق کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو کیوں بھیجا؟ قرآن کریم میں اس کا خود جواب دیا ہے کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو نبی بنائے اور کب نبی بنائے. ایک بات تو. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی ایسے معمور دنیا میں آئے ہیں. بنی اسرائیل میں دیکھیے آپ، بنی اسرائیل میں بھی اس طرح کے معمور آئے ہیں. یہ سوال تو پھر وہاں بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جب کام تو انہوں نے بھی وہی کیا نا، یا جس طرح سے اس امت کے علماء حق توحید کا کام پھیلا سکتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ آگے بھیج سکتے تھے، تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ بھی کر سکتے تھے ایسا، یا نہیں کر سکتے تھے؟ وہ بھی کر سکتے تھے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کو بھیجا. یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے کیا کام نہیں لینا ہے، یہ آپ پر میرا کام نہیں ہے. یہ اس کا کام ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ اب مجھے کس کو بھیجنا ہے. جب اس نے ضرورت محسوس کی کہ ہاں اب اس دنیا میں حضرت موسیٰ کو آنا چاہیے، تو اس نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. جب اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کو دنیا میں آنا چاہیے، اس نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا. جب اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب بنی نوع انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا چاہیے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا میرا. جی عامر صاحب آپ کا کوئی اور سوال ہے اس کے بعد؟ جی بڑی زبردست انہوں نے وضاحت کیا اور معقول بھی ہے، مگر چند میرے بھی ایک سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی ذرا روشنی پڑ جائے. بڑی معقول وضاحت تھی، یہ مجھے ماننا پڑے گا، اور اچھی وضاحت، اور یہ اسی طرح کی بات تھی، میرے خیال سے آئے تو اچھا لگتا ہے. اچھا دیکھیں، ایک دو سوال اس سوال سے جنم لے، اس آپ کی وضاحت سے جنم لیتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ جو پہلے بھی حضرات مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے پہلے آئے ہیں جو کہ مامور من اللہ ہیں، ان کے نام گرامی مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ جو مامور من اللہ ہوں اور اس سے ملتے جلتے یا اس نوعیت کے دعوی ہوں، اور وہ اہل السنہ میں یا مسلم امہ میں یا احمدیوں میں مستند اور متفقہ مانے جاتے ہوں. نمبر ایک، تاکہ میرے پاس ایک مماثلت آ جائے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ بات تو سننے میں اچھی لگتی ہے، مگر یہ چیز جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو تشفی اور ان کی تشنگی کو بجھا نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا چلتی ہے دعوے کے ساتھ، مرکب ہوتی ہیں دلیلیں. صرف دعویٰ کرنا اور کہنا میں اللہ کی جانب سے ہوں، یہ چیزیں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ ان سے پہلے کسی نبی نے کی، نہ ہی غلام احمد قادیانی صاحب نے کی ہوں گی. میں دیکھیں احتیاط میں کہہ رہا ہوں احتراماً، نہ انہوں نے کی ہوں گی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ آئے ہیں اور اللہ نے ہی ان کو بھیجا ہے، یہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ اللہ نے ہی بھیجا ہے، تو وہ اپنی مختلف تحریروں کے اندر، جو کہ میں آگے اگر آپ مجھے موقع دیں گے، اگر بات لمبی نہ چلی میں پیش کر دوں گا، جس میں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ اکتساب انہوں نے خود کیا تھا. یعنی مامور من اللہ کا جو اکتساب ہے وہ باب صدیقی سے انہوں نے خود اس کو اختیار کیا. اب اس کی تحریریں مختلف 7 بچن میں ہے، حقیقت الوحی کے اندر اس کی وضاحتیں ہیں، ایک غلطی کا ازالہ میں اس کی وضاحتیں ہیں، اور نبی میں اور مامور من اللہ میں یہ دو کیٹیگریز ہو جائیں گی. ایک ہے مستقل نبی اور رسول، اور ایک ہے مامور من اللہ. یہ اس میں فرق ہو جائے گا، کیونکہ ہر مامور من اللہ شاید آپ کہیں نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا. یعنی ہر مامور، حالانکہ بات تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کانٹیکس میں نبی سے ہی ہو رہی ہے، تو میں گنجل نہیں مچاتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ سلیس سیدھے رکھ دوں تاکہ ناظرین ہمارے اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. جو پہلے آئے ہیں ان کے اسماء گرامی بتا دیجیے گا، اور اللہ کی مرضی سے ہٹ کر یہ مجھے چیز ضرور بتائیے گا. جی عامر بھائی، اس سے پہلے کہ میں اپنے کسی دوست کو کہوں کہ آپ کا جواب دیں، مجھے آپ یہ بتلا سکتے ہیں کہ آپ کے مطابق، اور جہاں تک مجھے پتا ہے آپ شاید اہل حدیث ہیں، آپ کے مطابق کسی بھی قسم کا کوئی مامور من اللہ امت محمدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آیا ہے یا نہیں آیا؟ کسی بھی نبی یا غیر نبی؟ ٹھیک ہو گیا، زبردست، بڑا اسٹریٹ کوسچن ہے، اسٹریٹ جواب دوں گا. سب سے پہلے اس چیز کی وضاحت کر دوں
اہل حدیث، اہل السنہ، بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، میں ان تمام فرقوں کے اوپر لعنت بھیج کے کئی سال پہلے ان سے پناہ میں آ چکا ہوں. میں صرف اور صرف اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہوں اور حق کی تلاش میں رہتا ہوں، عزت کرتا ہوں، عزت کا طالب ہوں. نمبر 1. جی جی دوسری چیز یہ ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ بعد علیہ وسلم. معمور من اللہ کوئی آئے گا تو اس کی دلیل جب تک وہ قرآن و سنہ سے نہیں دے گا میں اس کو معمور من اللہ نہیں مان سکتا. یہ میری مجبوری ہے، قرآن اور سنہ، اس سے آگے نہیں. اور چاہے کرامتیں کرے، جی معجزات جی جی کرے، نہیں پیشین نہیں گوئیاں ٹھیک ہے. کرے. نہیں نہیں ٹھیک ہو نہیں گیا نا. جزاک اللہ. میں نے میں نے میرا سوال کا جواب میں نے کہا تھا آپ کے نزدیک کوئی آیا ہے یا نہیں؟ میرے نزدیک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. معمور من اللہ اگر نبی ہے یا غیر نبی میں نہیں مانتا جی ٹھیک کسی ہے. کو بھی. جی جی بہت جی بات شکریہ. کلیئر ہوگی نا، بات کلیئر ہوگی. جی جی ٹھیک ہے. جی کوئی دوست ان کے جو سوال میں دوبارہ رپیٹ کروں یا کسی کوئی دوست السلام جی علیکم. جی 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 اعظم صاحب منیر بھائی. جی میں تھوڑی گفتگو سنی ہے میں نے آپ دوستوں کی. جی 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 میرا جی خیال ہے آج کا موضوع تھا قرآن کریم، جی اور موضوع تو چل رہا ہے لیکن دوست چونکہ مہمان ہے تو وہ مختلف سوال وہ کر رہا ہے. جی ایک جی تو میں یہ جو دوست جو ہیں عامر حق صاحب، انہوں نے شروع میں ایک بات کی، اس کی میں وضاحت کرتا چلوں جی جی کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں صرف سوال کر رہا ہوں، کوئی مناظرہ نہیں کر رہا. تو یہ مناظرہ کا ایک اصول ہے. بہت بڑے مناظر ہوئے ہیں دیوبندیوں کے، جو آج زندہ الیاس گھومن صاحب سب سے بڑے مناظر ہیں، ان کے استاد تھے. جی امین صفدر اکاڑوی ان کا نام تھا، وہ بھی پہلے سنی تھے، پھر وہ تحقیق کر کے دیوبندی ہوئے. ان کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ جی اصل میں اس سے مناظرہ کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے سوال کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. جی ایک سوال کرنے کا طریقہ وہ ہے جو ایک شاگرد ایک استاد سے کرتا ہے کہ جناب یہ قائد اعظم نے کس سال میں جو ہے وہ وکالت کا امتحان پاس کیا، یہ ایک سوال ہے. اور اس نے کہا کہ اس نے اس سال میں کیا، تو اس کی معلومات اس کو مل گئی تو اس نے وہ سوال چھوڑ دیا اور وہ اپنے دوسرے کام میں مصروف ہو گیا. جی دوسرا سوال ہوتا ہے کہ جس کا جواب سننے کے بعد آپ اس پر جرا بھی کرتے ہیں. جس سوال کا جواب سن کر آپ جرا کرتے ہیں نا، وہ خالی سوال ایک شاگرد کے طور پر نہیں ہوتا. مناظرہ کہتے ہی اس کو ہیں. دو بندوں کا ایک موقف ہو، ایک ہی بات کے متعلق دو بندوں کا اختلاف ہو، اور وہ دونوں اس اختلاف میں سے کون دونوں میں سے حق پر ہے اس کو جی ڈھونڈنے کے لیے تحقیق کرے، تو اسی کا نام مناظرہ ہے. اور پتہ نہیں لوگ مناظرہ کا نام سے یا مناظرے کی بات کو کیوں ڈرتے ہیں. یہ مناظرہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی گندا کام نہیں ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے. جتنے بھی امت کے اندر بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے. یہ مسلمانوں نے علم یہ بنایا ہے. یہ جی علم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بندہ کسی اس معاملے میں، دیکھیں مناظرے کا میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، اس کو عوام کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلافات انسانوں میں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض جگہ یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ اختلاف جو ہے اس امت کے لیے رحمت ہے. وہ رحمت کب ہے؟ جب اصولوں کے تحت کیا جائے. اور عذاب کب ہے؟ جب بے اصولی کے طور پر کیا جائے یا قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو معیار بنا کر وہ کام کیا جائے. پھر وہی بات ہے کہ ایک چیز میں اختلاف ہو جائے دو بندوں میں، اور اس اختلاف میں دونوں میں سے حق پر کون ہے، دونوں اس نیت سے جب گفتگو کریں گے تو وہ ایک برا کام تو ہو ہی نہیں سکتا. حق کو تلاش کرنا برا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دنیا میں ہر کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے. وہ شعر میں اکثر سناتا ہوں، فلسفی جو ہے وہ بحث آپ سے کرے گا تو وہ یعنی کہ دہریہ سمجھ لیں، یا جو اس طرح کا بندہ خدا تعالیٰ کے بارے میں سوال کرے گا تو وہ سوال غلط جگہ سے شروع کرے گا. تو کسی نے شعر میں اس کی بات کو بیان کیا ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں. پھر اس کی وجہ بتاتا ہے کہ ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. کہ کبھی آپ نے ڈور کے گنجل نکالے ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سرا اس کا ڈھونڈ کر اس سرے سے اس کو شروع کیا جائے اور اس کو نکالتے رہے، بے شک 6 گھنٹے لگ جائیں لیکن وہ آپ گنجل نکال سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو درمیان میں سے پکڑ کے کھینچ دیں گے اور کھینچی جائیں گے اور کھینچی جائیں گے تو وہ گنجل جو ہے وہ اتنے سخت ہو جائیں گے کہ وہ پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھانیاں دتیاں منہ نہ کھولنیاں پیندیاں نے، تو وہ حساب پھر ہو جاتا ہے. تو یہ میرے دوست عامر بھائی سے یہ گزارش ہے کہ آپ مناظرہ کریں اور مناظرہ نہ گفتگو کریں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ تسلی سے سن لیں. جب میں میں ابھی وضاحت مانگ نہیں رہا، جب میری بات مکمل ہو جائے گی تو آپ ضرور وضاحت دیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی یہ مطلب کہ اپنی ذات کو چھپانے کی کوشش نہ کریں کہ میں سوال صرف کر رہا ہوں، مجھے مطلب کہ میں نے تحقیق کرنا میرا مقصد نہیں ہے. تو یہ تحقیق کی غرض سے کسی ایسی بات میں جس میں اختلاف ہو گفتگو کرنا، اسی کا نام مناظرہ ہے.
اس کا نام آپ جو مرضی رکھ دیں. جس طرح غیر احمدیوں کے اندر نبوت کے سارے اوصاف ایک انسان کے اندر مانتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے، اس کی جو معجزہ ہے وہ کرامت ہے، اس کی جو وحی ہے وہ الہام ہے، حالانکہ ساری خصوصیات نبی والی اس میں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی اس کا نام نہیں رکھتے اور کہتے ہیں دیکھیں ہم تو ختم نبوت کو نہیں مانتے. لیکن غلام احمد پرویز صاحب اور غامدی صاحب جیسے لوگ جو کہ تھوڑے مطلب آزاد خیال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. یہ 100% نبوت کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک بندے کو وحی ہوتی ہے، وہ معجزے دکھاتا ہے، خدا تعالیٰ سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتا ہے. تو بہرحال یہ تو ہوگی تھوڑی وضاحت اس بارے میں کہ آپ صرف سوال کر رہے ہیں یا مناظرہ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات انہوں نے سوال کیا ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کون سے مامور آئے جن کو احمدی حجت مانتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے میرے ذاتی علم کے مطابق کوئی مامور من اللہ ایسا نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ مخبر صادق تھے، جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مانتے ہوں گے، انہوں نے ایک آنے والے کی خبر دی تھی اور اس کو مسیح کے نام سے انہوں نے یاد کیا تھا. ہم کہتے ہیں مسیح موعود کیونکہ اس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ضرور آئے گا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہی عیسیٰ دوبارہ آئے گا، وہ قرآن کریم کے مطابق وفات پا چکے ہیں. اس لیے جس آنے والے کی خبر دی گئی تھی وہ اسی امت میں سے ایک فرد پیدا ہونا تھا. پتہ کیسے چلنا تھا کہ وہ کب پیدا ہونا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات بتائے. وہ حالات ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں پورے ہوئے. انہوں نے دعویٰ کیا، دعوے کے مطابق انہوں نے دلائل پیش کیے. اور اگلا سوال بھی اسی کے اندر ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو مأمور من اللہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا دعویٰ بغیر دلیل کے مان لیا جاتا ہے؟ تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ ایک عقل نہ رکھنے والا بندہ ہی یہ بات کر سکتا ہے کہ دعوے کو بغیر دلیل کے مان لیا جائے. تو ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ دلائل بھی پیش کیے، اور انہی دلائل کو دیکھ کر ہی جو غیر احمدی یا غیر مسلم تھے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مانا ہے. اور آج تک ان کی ہی نسلیں ہیں جو آگے چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو آج بھی حق کو پہچانتے ہیں وہ ان کو مان رہے ہیں. دوسرا ایک چھوٹا سا کمنٹ میں کرنا چاہوں گا. جو یہ عامر حق صاحب نے بات کی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ مبشر حسین بریلوی صاحب کے جو ہے لائیو اس میں بھی یہ مجھے نظر آتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی کہ میں دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی وغیرہ وغیرہ سب پر لعنت بھیج کر، اس فرقہ بندی پر لعنت بھیج کر میں ان سے نکل چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. چونکہ آپ سوال کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ دونوں ہم حق کی تلاش میں ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑا حق کی تلاش کا موقع دیں. اس میں دو سوال ہیں. نمبر ایک یہ کہ کیا آپ یا آپ کی طرح کے دو چار بندے دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کے علاوہ امت محمدیہ کے 1 ارب لوگ سب کے سب لانتی ہو چکے ہیں؟ یعنی یہ لانتیوں کی امت بن چکی ہے، اور 2-4 بندے آپ جیسے جو خود ابھی حق کی تلاش میں ہیں لیکن ان فرقوں سے باہر نکل چکے ہیں، وہی صرف اس لعنت سے بچے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو حق کی تلاش کر رہے ہیں، تو جب آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ سارے لعنتی ہیں، تو جب مبشر حسین صاحب بریلوی جو ہیں ان کے آپ لائیو میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ فرمایا کریں کہ مبشر حسین بریلوی صاحب آپ چونکہ بریلوی ہیں اور یہ بریلوی ہونا ہی ایک سب سے بڑی لعنت ہے، میں اس لعنت سے باہر نکل آیا ہوا ہوں، آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اس بریلویت کی لعنت سے باہر نکلیں. تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دے. باقی جو آپ کے سوال تھے اس کا میں نے جتنا مجھے سمجھ آئی ہے مختصراً میں نے جواب دے دیا ہے. ابھی آپ یا کوئی اور دوست جس طرح محترم ڈاکٹر یحییٰ صاحب کہیں گے، وہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب ابھی بتائیں گے کہ ابھی کیسے چلنا ہے. جی عامر بھائی، صاحب کا تقاضا یہی ہے کہ مجھے وضاحت کا موقع دے دیا جائے. یحییٰ صاحب آپ جیسے کہیں گے بتا دیجیے. جی عامر بھائی، میں نے صرف آپ سے یہی کہنا تھا. انہوں نے 2 سوالات آپ سے پوچھے ہیں، اگر آپ ان کے جواب دے دیں. جزاک اللہ. جی بالکل بالکل. اور میں اگر یہاں آیا ہوں تو اس کا مطلب، اچھا یہ میں پہلے کلیئر کر دوں تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ میں مناظرہ کیوں میں نے نہ کہا اور میں نے سوال جو آپ کیوں کہا. غلط فہمیاں ہوتی ہیں نا، اصل میں بیٹھنا نہیں ہوتا، بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور اس لیے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ اچھا ایک موقع مل گیا. اچھا خیر، دیکھیں سب سے پہلے یہ جو 2 سوال انہوں نے مجھ سے پوچھے ہیں، ایک تو یہ پوچھا نا وہ جو میں فرقہ واریت پر جو لعنت ڈال چکا ہوں تو آپ دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں، اور مفتی موشر صاحب کے آپ بیٹھتے ہیں ادھر جا کے تو ان کو کیا کہتے ہیں. یہ 2 چیزیں پوچھی، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو میں پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں. دیکھیں میں نے جو جملہ بولا ہے نا اس کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی، الغرضیہ جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، ان سب فرقوں پر میں فرقوں پر لعنت ڈال کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. جو ان فرقوں کو مانتے ہیں
وہ صریح غلطی کے اندر ہیں، اور اس اگر وہ فرقہ واریت سے انتشار، بغض و فساد، افتخار، نفرت اور سوشل کرائسس اور مورل کرائسس پیدا کر رہے ہیں فتوی بازی کی بنیاد کے اوپر، تو میں ان سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، میں خود اس کا شکار رہا ہوں. نمبر 1 تو یہ سمجھ لیں. اچھا، اب اس کے نتیجے میں ان پر شرعی حکم کیا رکھتا ہوں؟ آیا وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں؟ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا. اگر یہی فیصلہ میں کرنا شروع کر دوں تو مجھ میں اور ان میں فرق نہیں رہے گا. نمبر 1. ٹھیک ہے، تو یہ میرا موقف آ گیا. دوسرا یہ کہ مفتی مبشر رضا قادری صاحب کا جو آ گیا، اس حوالے سے میں کیا کہتا ہوں. دیکھیں جی مفتی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو کیا میں بریلوی یا میں قادیانی یا احمدی یا مرزئی ہو گیا ہوں یا ختم نبوت کا منکر ہو گیا ہوں؟ ایک پلیٹ فارم ہے سوشل یار. مجھے ادھر آنے کے میں کل کو عیسائی ہو جاؤں، اگر عیسائی ہو جاؤں تو مجھے آپ نہیں یہاں بیٹھنے دیں گے یار. میں ادھر بیٹھتا ہوں، ڈسکس کرتا ہوں، میرا اختلاف، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. اب اس میں میرا یہ جرم ہے کہ میں وہاں نہ بیٹھوں یہاں بیٹھوں؟ کیسے بچوں والی بات کرتے ہیں یار. کس کی جگہ بیٹھا؟ میں ان کی اندر بھی بیٹھ کر یہ کہہ چکا ہوں. کل میری بات ہو رہی تھی، تو میں ان کے اندر بھی بیٹھ کے میں نے یہ چیز کہا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے میں سری اس کے خلاف ہوں. پوچھا انہوں نے بھی، جیسے انہوں نے یا صاحب نے مجھ پہ کہا ہے نا وہ ابھی لگتے ہیں یہ وہ. میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے، میں بالکل ان چیزوں پر لعنت بھیجتا ہوں، مسلمان ہوں. اور اچھا چلیں، اب یہ ختم ہونے کے بعد نا میں مائنڈ روسٹر صاحب سے ایک سوال کر چھوڑوں گا، اور اس کے بعد میں اپنے وہ دیگر جو وضاحتیں انہوں نے مناظرے وغیرہ کی ہیں، پہلے نہیں کوئی آیا اور جو ہے نا وہ کیا سارے معاملات کیے. مجھے یہ بتانا ہے مائنڈ روسٹر صاحب نے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا کون سا فرقہ تھا اور وہ اپنے علاوہ دوسروں کو کیا سمجھتے تھے؟ جو وہ سمجھتے تھے نا وہی میں سمجھتا ہوں. اچھا نمبر 1. اور جو ان کا فرقہ تھا وہی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ لکھ لیجئے ذرا میری بات، مائنڈ روسٹر صاحب کو میں چاہوں گا اس پہ وضاحت کریں. اچھا نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ مناظرہ میں کر رہا ہوں یا کیا. دیکھیں میری بات سنیں گا، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بدنام زمانہ ہو چکی ہوتی ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مناظرہ میں، مجادلہ میں، مکالمہ میں، مباحثہ میں کوئی آر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ٹھیک ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلے کرنا، مکالمے کرنا، مباحثے کرنا، مناظرے کرنا جن میں کسی کی حتق، کسی کی تحقیر مراد نہ ہو، اور آپ دلائل پر، موضوع پر بات کریں، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے. اب چونکہ مناظرے کا اسلوب، اس کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ اتنا جو ہے نا وہ نیچے ایک دوسرے کو گراتے ہیں، ہار جیت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں اس لفظ سے بھاگتا ہوں، اور اس سے فائدہ آج تک فائدہ نہیں ہوا. یا صاحب کرتے ہیں، جری اللہ کرتا رہا مناظرے، آپ کرتے رہے ہیں یار، کوئی اس کا کوئی فیصلہ نکلا ہے مجھے بتاؤ یار، سوائے ایک دوسرے کو چونا لگانے کے اور کچھ بھی نہیں نکلا. اچھا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات کو جو مائنڈ صاحب نے مجھ سے پوچھی ہے کہ میں یہ جو سوال کے جواب میں سوال کی نوعیت ایسے ہے یا ویسے ہے، یا میں کاؤنٹر کوسچن کیوں کر رہا ہوں. دیکھیں جب آپ ایک آئیڈیالوجی پیش کر رہے ہیں نا، اس آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے جو میدان آپ نے لگایا، یا تو صرف مجھے کہیں عامر حق صاحب گیٹ آؤٹ، شٹ اپ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، وائی آر یو سٹنگ ہیئر، مجھے سیدھا کہہ دیں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، یہ سوال ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو. یا تو سیدھا مجھے یہ کہیں، یا پھر یہ ہے کہ میں جو سوالوں جب عزت یا مثلا میں پیار نال پوچھ رہا وہاں ایتھے کوواڑا ہوئے گا نا مولوی، انہیں گالاں کڈنیاں نے تو ساری تہاڈی سٹیم تباہ کر کے رکھ دینی. میں اگر آ کے شریف بندہ ہیں، اچھے طریقے سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے اکسا رہے ہیں کہ تم مناظرہ کیوں نہیں کرتا پہ، یہ زیادتی ہے. اچھا یہ کنکلوڈ کرنے کے بعد اب میں نے ایک سوال رکھ دیا. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا مائنڈ بھائی نے کہ پہلے کوئی نہیں آیا ان کے نالج کے مطابق. ویری ویل ڈن، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. میری معلومات کے مطابق بھی پہلے کوئی نہیں آیا. اعظم صافی صاحب کو بھی کہیں، یہ جو آئے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے میری بات کا جواب دیا تھا کہ جب اس دعوے کے مطابق امت مسلمہ میں پہلے کوئی نہیں آیا، مامور من اللہ، پہلے کوئی نہیں آیا، تو اس کی مماثلت پر جو دعویٰ کیا گیا ہے یا جو ایک بات رکھی گئی ہے اور اس کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، یہ مامور من اللہ غلام احمد قادیانی صاحب ہی کیوں ہوئے اتنی صدیوں کے اندر؟ اس کا جواب مجھے اللہ کی مرضی نہیں، مجھے اس کی علت چاہیے منطقی. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. جی اچھا اعظم صاحب جی. اچھا عامر بھائی دیکھیں، جو میں نے جواب دیا تھا وہ کسی خاص شخصیت کے تعلق سے نہیں تھا. سوال بھی آپ کا کسی خاص شخصیت کے تعلق سے نہیں تھا، اور جواب بھی میرا کسی خاص شخصیت کے تعلق سے نہیں تھا کہ آپ اس میں انوالو کرنے لگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو. سوال تھا مامور من اللہ کے تعلق سے، کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ جو کام دوسرے علماء حق کر سکتے تھے، آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مامور من اللہ کو بھیجا؟ اب اس کا جواب میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت سے دیا. اب
آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں چاہیے، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہی راضی نہیں ہیں تو ہمارے جواب پر کہاں سے راضی ہوں گے؟ پھر تو آپ کا یہ کہنا کہ میں جو ہوں، ایک بات سن لیں آپ، دیکھیں میں نے تسلی سے سنی ہے آپ کی پوری بات. وہ مجھے غلط سمجھ گیا نا، مس انڈرسٹینڈ کیا، معذرت کے ساتھ مجھے صرف ایک جملہ کہنے دیجیے، بہت شکریہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کانٹیکسٹ میں اللہ کی مرضی نہیں مانتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کیوں نہ آیا، اس کے بعد جو آیا اس کی وضاحت میں نے اس کا جواب آپ اس میں مجھے کہتے ہیں اللہ کی مرضی، میں کہتا ہوں کیا ضرورت نہیں، یہ ضرورت اور نیسیسٹی. میں نے اس کا جواب آپ کو یہ دیا تھا محترم کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس کو بھیجے اور کب بھیجے. یہ آپ کا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے جس نے اس دنیا کو بنایا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کے بعد ہی کیوں بھیجا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی کیوں بھیجا؟ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کو کیوں بھیجا؟ ایسے تو 1000 سوال کھڑے ہو سکتے ہیں. بھائی یہ اس کی مرضی ہے، وہ جانتا ہے. میں جواب دے سکتا ہوں اس کا نا، میں جواب دے سکتا ہوں. پہلے بات پوری سن لیں، میرا خیال ہے ان کی بات مکمل ہو لینے دیجیے. انہوں نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے اس طرح تو اعظم بھائی اگر آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو کیجیے، میں مائک میوٹ کر لیں. میں نے آپ سے اجازت مانگی، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، وغیرہ میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ دیجیے جی، آپ اپنے وقت پر آپ اس کا جواب دے دیجیے، مجھے خاموشی سے بات کو سننے کی عادت ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کب بھیجے اور کس کو بھیجے. زمانہ جیسے جیسے جو ہے نا وہ زمانے کے اندر جیسے جیسے بگاڑ پیدا ہوتے گئے، ٹھیک ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ یہاں معمور سے جو مراد ہے وہ نبی کے تعلق سے ہے. اور سلیم میر بھائی نے جو نفی کی ہے نا، وہ نبی کی ہی نفی کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درمیان میں کوئی معمور من اللہ نہیں آیا، یعنی کوئی نبی نہیں آیا. وہ دوسرے معمورین کی ممانعت نہیں کی ہے انہوں نے، جن کو ہم مجددین کہتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے جو بات کہی کہ جب علماء حق وہ کام کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نبی کو کیوں بھیجا؟ تو اس کے جواب میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ سابق امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء سے جو کام لیا، کیا وہ اس زمانے کے علماء حق نہیں کر سکتے تھے؟ وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا کام دے کر بھیجنا ہے اور کب بھیجنا ہے. اس کی تعین آپ اور ہم نہیں کریں گے کہ نہیں یہ کام تو فلاں کر سکتا تھا تو فلاں کو کیوں بھیجا، اور جب وہ کر سکتا تھا تو اس کو کیوں بھیجا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرا جواب تھا. جی اب آپ بولیے. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. بڑا زبردست آپ نے. عامر بھائی صرف ایک ریمائنڈ کرا دوں دوستوں کو، ہمارے پروگرام کے ختم ہونے میں 7 منٹ رہتے ہیں. اوہو ٹھیک ہو گیا چلیں. اچھا عامر بھائی مجھے مفتی صاحب کی نوٹیفیکیشن بھی آ گیا. جی مائنڈ بھائی آپ نے ایک سوال کیا تھا، ابھی چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور جیرا جو ہے سوال در جواب در سوال جو ہے یہ تو قیامت تک چل سکتا ہے. تو اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ نے مجھ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا، اس کا مختصر جواب میں دے دوں تاکہ وقت تو پھر 10 منٹ رہ گئے ہیں. تو کراس کویسچننگ جو ہے وہ پھر چونکہ دوسرے دوست مبارک احمد صاحب مختصر دیجیے گا تاکہ اعظم بھائی نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا میں اس کا بھی بتا دوں. جی بالکل. آپ آخر پہ وقت آپ لے کے پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لے لیں گے، کیونکہ مبارک صاحب اور جری اللہ بھائی بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں، کافی دیر سے سن رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کو بھی موقع دیتے ہیں. میں نے جو سوال کیا تھا مجھ سے کہ ایک تو آپ نے کہا جی مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اور دوسرا آپ نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مناظرہ کرو، مجادلہ کرو. تو یہ آپ اب خود ہی غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ کرو، یہ بھی آپ نے کہا ہے، اور دوسری طرف آپ نے ہی کہا ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو اس کا مجھے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اگر غور کر لیں تو اس کا پتہ چل جائے گا. پھر آپ نے کہا جی میں شرافت سے بیٹھا ہوں، کوئی مولوی آئے گا تو گالیاں دے گا، تو مجھے کیوں آپ مناظرے پہ مجبور کر رہے ہیں. یہ آپ نے گالیوں کا نام مناظرہ رکھا ہے. میں شروع میں بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ گالیاں مناظرہ نہیں ہوتی. مناظرے کی تعریف ہے، مناظرے کی جو سب سے مشہور کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک موضوع کے متعلق، ایک مسئلہ کے متعلق 2 بندوں کا اختلاف ہو جائے اور اس میں سے وہ دونوں اچھی نیت سے، حق کی تلاش کی نیت سے کہ ہم دونوں میں سے حق پر کون ہے، جن اصولوں کے تحت گفتگو کرے گا ان اصولوں کا نام ہے علم مناظرہ. تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. گالیاں دینا جو ہے وہ تو اصول مناظرہ سے ویسے ہی باہر ہے.
तो गालियां देना है, उसका नाम तो मुनाजरा ना रखें कि जनाब मुझे आप गालियां देने पे मजबूर ना करें। ठीक है जी। अभी आपने मुझसे सवाल किया और बहरहाल आपने वो थोड़ा उस पर कमेंट किया कि जी मुबशर हुसैन बरेलवी साहब के पास मैं बैठता हूं तो मैं कोई वहां कोई बरेलवी तो नहीं हो गया। मैं ये नहीं कह रहा था कि आप चूंकि वहां बैठते हैं इसलिए आप बरेलवी हैं। मुझे पता है कि मुबशर हुसैन बरेलवी साहब के साथ देवबंदी भी बैठते हैं, वहां भी बैठते हैं। सवाल ये था कि हम देखें ना, तबलीग करते हैं, हम कहते हैं कि आओ हम हक पर हैं और हमारी तरफ आओ। आप चूंकि जो जिस चीज को भी आप मानते हैं, आप सारी 1.5 अरब लोगों को लानती मानते हैं, अपने आप को या अपने जैसे 4-5 बंदों को आप दुरुस्त मानते हैं, जो भी आप अकीदा रखते हैं। आप जब मुबशर हुसैन बरेलवी साहब की लाइव स्ट्रीम में बैठे होते हैं, उसको अपने अकीदे की तरफ बुलाया करें। मैंने ये अर्ज किया था कि आप उसको कहा करें कि आप बरेलवियत को मानते हैं, ये फिरका बंदी तो लानत है, आप इस लानत से निकल कर मेरे साथ मिलें, मेरी बैत कर लें। मैं दुरुस्त समझ गया हूं इस्लाम को, ये देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी, अहले कुरान, ये सारे के सारे गलत समझे हैं और ये सब लानती हैं। मैं ठीक समझा हूं, अपनी तरफ उनको दावत दें लाइव प्रोग्राम के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बरेलवी हो जाए। अच्छा, बहरहाल उम्मीद है कि जो मुख्तसर 1-2 सवाल आपने किए थे उनकी मैंने वजाहत कर दी है। और तो कोई, हाँ, आपने ये पूछा था कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का कौन सा फिरका था। तो जो अंबिया होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उनके कोई फिरके नहीं होते। अगर आप कहते हैं कि नहीं नबियों का भी कोई ना कोई फिरका होता है, तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिरका बता दें, मैं आपको हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का फिरका बता दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी काफी है, चूंकि एक जी जी, बहुत घंटा शुक्रिया, 26 मिनट हो गए हैं। अभी डॉक्टर मोहतरम डॉक्टर याया साहब अब बता मुझे देंगे कि आगे कैसे नहीं, चलना मुझे है। मौका दीजिए याया जी साहब, जी जरा आमिर मुझे साहब, दो तीन जी बातें, जरूर, मैं फिर इंशाल्लाह इजाजत जी जरूर, चाहूंगा। बहुत जी शुक्रिया, जरूर, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत सबका। जी अच्छा, जरूर। देखें, सबसे पहले ना मैं ये माइंड भाई की बात कर दूं, ताकि फिर आजम साफी भाई ने कुछ कोई थोड़े से इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें की हैं उस पर, ये तो जाती नौयत के सवाल थे, इनको मैं पहले कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि दावत दें उनके चैनल पर जाकर कि भाई वो छोड़ें इन चीजों को। बात जी आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर जो उसलूब होता है ना किसी मजलिस का, वो ये होता है कि मैं यहाँ जब आया हूं ना, तो मैं मौजू के मुताबिक सवालात रखूं, बजाय इसके कि मैं अपनी तबलीगें शुरू कर दूं। उसकी वजह यह है कि सारे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको भी पता है, वो तभी, अगर वो समझते हैं ना, तो तभी वहाबियों को, शियों को, सुन्नियों को एक जगह लेकर बैठे हैं। वो समझते हैं कि ये इत्तेहाद के साथ काम, चाहे वो खत्म नबूवत में है या रद्द कादियानियत पर मुत्तफिक हुए हैं, मगर वो ये चीज समझते हैं कि इस मिशन के ऊपर हम लोग इकट्ठे हैं। अच्छा, अब मैं वहां जब मौजू रखा है म्यारे नबूवत, मैं जाके शुरू कर दूं तुहाडे बरेलवियां ने लिखा है, तुहाडे शिया ने लिखा है, वो मैनू कहणगे यार कड्डो नू बाहर, चुक के बाहर सटो। उसकी वजह पागल लगूंगा ना, पागल लगूंगा। ये जब मौजू आएगा ना टॉपिक पे, माइंड रोसर साहब, मैं आपको दावत दूंगा, मेरे से ज्यादा बढ़कर कभी कोई इस चीज के ऊपर बोलेगा नहीं। ये फिरका वारियत के रद में मैंने जूतियां खाई हुई हैं सर, मैंने कुत्ते, मेरे ऊपर कुत्ते छोड़े गए हैं, ये मैं आपको ये लाइव में कह रहा हूँ, मेरे ऊपर कुत्ते छोड़े गए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये फिरका वारियत के खिलाफ बोलने पर। मैं अब ये इसलिए मैं, अच्छा चलें आगे चलते हैं, मैं अपनी जाती लाइफ नहीं करूंगा, मुझे पता है मैंने कहाँ मैंने खज्जल हुआ हूँ। अच्छा, तो मौजू के मुताबिक ये उसलूब होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी खूबसूरत बात की माइंड रोस्टर साहब, नबी का कोई फिरका नहीं होता, बल्कि नबी फिरकों को खत्म करने ही आता है और उन तमाम बिदतों को जड़ से उखाड़ने और मुत्तफिक करने आता है। ऐसा ही है ना? बड़ी जबरदस्त बात की माइंड भाई, बड़ी जबरदस्त। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नबी के मानने वाले होते हैं उनका तरीकाकार क्या होना चाहिए। मैं चाहे मिर्जा साहब को नहीं मानता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानता, मैं ईसा को मानता हूं, मैं ईसा को नहीं मानता, मैं मूसा को, अलगर्ज जितने अंबिया को कोई किसी जगह पर मानता है, हर किसी ने फिरकों की नफी की है और इत्तेहाद की दावत दी है। उनके मानने वालों को भी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह के तहत, या जो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को नबी मानते हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो बिल तस्दीक मानते ही है ना, तो वो फिरका वारियत के खिलाफ होंगे ना, मुत्तफिक होंगे। तो जब मुझे मेरा नबी, आपके बकौल आपने कहा नबी फिरका वारियत के खिलाफ आता है, तो मैं कैसे फिरके बना लूं? मेरे नबी ने मुझे मना किया हुआ है। तो ये आपकी बात का जवाब हो गया, बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया, मैंने इसीलिए आपसे इस चीज का पूछा। अच्छा, अब आ जाते हैं आजम साफी, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रह गया। आजम साफी साहब की तरफ आते हैं। आजम साफी, बड़ी जबरदस्त आपने बातें की। आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि ये सवाल फिर एक इन्फिनिट क्वेश्चंस जो हैं उसकी एक चेन खड़ी कर देगा कि अगर मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को क्यों भेजा, उनसे पहले क्यों ना भेजा, फिर मोहम्मद को भेजा तो ईसा के बाद क्यों भेजा, ईसा के बाद भेजा तो मूसा के बाद क्यों भेजा, ये सारा सवाल आएगा। देखें, मेरा बल्कि खुद मिर्जा गुलाम कादियानी साहब का भी इसी जो ये सारी वजाहत इन्होंने पेश की है रिलीजन रिव्यू ऑफ रिलीजन्स में,
جو 13واں اعتراض تھا اس کے جواب کے اندر صفحہ 114 غالباً بنتا ہے، تو میں نے تو اس کو ہٹا دیا سامنے سے کیونکہ میں اپنے ساتھ کام کر رہا تھا. اچھا، اس میں یہ وضاحت پیش کی گئی ہے کہ ضرورت کیوں پیش آئی معمور من اللہ کی، ضرورت کیوں پیش آئی، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، اب یہ جب ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا مطلب ہے کہ ایک علت ہوتی ہے معمور من اللہ. یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. اللہ کی مرضی کہیں گے تو یہ بات آپ مان لیں گے، میں مان لوں گا، باہر دوسرا بندہ نہیں نہ مانے گا. اس علت کو سامنے پرومیننٹ کرنا ہے. وہ علت کیا تھی؟ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تورات کے احکامات تھے ان کی دھجیاں بکھیر دی گئی تھیں. تو ایک معقول اور معتدل عقل اس چیز کا جو ہے نا وہ اظہار کرتی تھی یا التجا کرتی تھی یا تمنا کرتی تھی کہ ایک ایسا مسلح آئے. یہ سمجھ لے ذرا، میں بڑی ایک بیلنسڈ بات کرنے لگا ہوں اس علت کر کے. تو انہوں نے تقاضا کیا، عقل تقاضا کرتی، معاشرہ تقاضا کرتا تھا بزبان حال کہ کوئی آئے، کوئی عیسیٰ ہوا کرے، کوئی ہمارے درد کی دوا کرے. کوئی جو غالب کہتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی آئے ایسا جو ہمیں اٹھائے. اچھا، تو آئے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کا جو حال انہوں نے کیا اور جو ان کی کتابوں کا کیا، اس کے بعد بدرجہ اولا اتم ضرورت پڑتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب یہ علت اگر غلام احمد قادیانی صاحب کے اوپر لگائیں گے نا، تو غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی مختلف تحریروں کے اندر اس علت کو ایک لمبے درجے پر محیط سمجھا ہے کہ جن بدعتوں کو وہ کہتے ہیں آج سے پہلے تمام لوگوں کے اوپر مخفی رکھا گیا تھا، جن میں سے بنیادی عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا، جو کہ مخفی رکھی گئی تھی ان سے پہلوں کے اوپر. یہ مختلف کتابیں امامۃ البشریٰ میں کہا اور دیگر. امامۃ البشریٰ میں تو یہ کہا میری قوم کے ساتھ محل نزاع یہ ہے، فقط نزاع یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں وہ مسیح ہوں جو عیسیٰ ابن مریم. صرف یہ نزاع ہے. میں اگر یہ کہہ دوں نا نیا نبی ہوں تو یہ چھٹ جائیں گے مجھ سے. اچھا، اب مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو علت انہوں نے پیش کیا وہ علت غلام احمد قادیانی صاحب سے پہلے 1200 سال پہلے موجود رہی ہے. اس علت کو اتنی دیر تک گوارا کیا اور اتنے لوگوں کو اس گمراہی میں رکھا جو مسیح موعود کی وفات کے قائل نہیں تھے، ان کی حیات کے قائل تھے. یہ میں آپ سے سوال، یہ آپ کی اس وضاحت کے اوپر میرا سوال ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس ٹائم پہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئے اور کیا وجوہات تھیں اس میں معمول. اچھا، پھر آپ نے کہا مائنڈ روسٹر بھائی نے جس تناظر میں کہا نا، میں دوسرے پوائنٹ کی طرف تک ختم کر. بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے مگر مجبوری ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بات کی کہ مائنڈ روسٹر بھائی نے معمور من اللہ ان کانٹیکسٹ ان ریلیٹو ٹو پروفٹ ہوڈ کہا ہے، اور ریفارمر یا ایک مصلح کے طور پر نہیں کہا. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا معمور من اللہ، ہاں مصلحین آئے ہیں. یہاں جو محل نزاع مسئلہ ہے وہ معمور من اللہ نبی کا ہی ہے، وہ مصلح کا نہیں ہے. تو میں نے جب معمور من اللہ کہا ہے وہ یقیناً نبوت کے ہی کانٹیکسٹ کے اندر کہا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ میرا سامنے تھا. جی میرے خیال سے یہ ہے، اور کچھ باتیں ہیں مگر. اچھا، پھر ہاں ایک یا صاحب پلیز ایک بات رہ جائے گی مائنڈ روسٹر بھائی نے جو کہا تھا مناظرے کے حوالے سے. مناظرے کے حوالے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ ایک سوال بڑا جاندار انہوں نے اٹھایا کہ میں نے قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں جس میں یہ تحریض دلائی جا رہی ہے، ایجیٹیٹ کیا پرووک کیا جا رہا ہے کہ آپ مناظرہ کریں اور اس سے علم پھیلتا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں مناظرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں، آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی. ہمارے چلے میں آپ کو شوگر کوٹڈ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے مائنڈ روسٹر بھائی کدی مولویاں نو لڑتے ویکھیا جے؟ ایڈے بریلوی دیوبندی بابی آپس سے لڑتے ہیں، ایدا نام مناظرہ رکھتے ہیں، کتیاں طرح لڑتے ہیں، کتیاں طرح لڑتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا کوئی انکار کو مسلمان یا احمدی غیر احمدی کر سکتا ہے؟ نہیں، لڑتے ہیں ایسے. یہ مناظرہ ہوتا ہے یار، یہ مناظرہ ہے. اسی مناظرے کا اسلام نے کہا تھا. میں اس کا اعتراض کرتا ہوں، اس پہ آپ بھی متفق ہیں، میں بھی متفق. اتنی سی بات، کوئی کانٹرڈکشن نہیں. بہت شکریہ جناب. ٹھیک ہے، جزاک اللہ عامر صاحب، بہت بہت شکریہ عامر بھائی. میں اس سے پہلے کہ کسی دوست کو ہلکا سا، ہم زیادہ اس سے زیادہ گفتگو کو نہیں چلائیں گے، میں صرف عامر بھائی کو ایک بات یاد دلوانا چاہتا ہوں. انہوں نے ابھی یہ جو ہے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی ضرورت پڑ گئی تھی کیونکہ تورات کی دھجیاں بکھیر دی گئی تھیں. میں صرف یاد یہ دلوانا کروانا چاہتا ہوں بڑے ہی آئزانہ طور پر کہ محترم میرے بھائی، آپ نے ابھی خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امت محمدیہ کی ایک بھاری اکثریت فرقہ واریت کی لعنت میں پڑ چکی ہے، اسلام سے دور ہو چکی ہے. اور اس لیے جو وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر ہے وہ مجھے یاد آ گیا، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. پروگرام چونکہ ختم ہونے والا ہے، ہم پہلے ہی 5 منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں. اگر کسی دوست نے کوئی بات کہنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پروگرام کو کنکلوڈ کرتا ہوں. لیکن جی میں 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. عامر حق صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں میں نے ان کی
बात सुनिए माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यारे अंदाज में गुफ्तगू की है, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। अच्छा, बात सबसे पहले ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तक कोई नबी क्यों नहीं आया? क्या ये काम उम्मत मोहम्मदी के जो मुजद्दिदीन थे, ये उलमाए किराम थे, क्या वो नहीं कर सकते थे? तो हमारा सबसे पहले एक तो ये जवाब है कि जो आज़म सफ़ी भाई ने दिया था कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किस को नबी बनाए और कब बना के भेजे। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि जब लोग कुरान पाक की तालीमात को भूल जाएंगे, कुरान पाक में क्या तालीम बयान की गई उस चीज़ को भूल जाएंगे, अल्फाज ही सिर्फ रह जाएंगे, तालीमात भूल जाएंगे, तो उसके बाद फिर किसी ऐसे शख्स की जरूरत होगी जो अल्लाह ताला से डायरेक्ट हम कलाम हो। क्योंकि नबी का काम ही होता है कि नबी और मुखबिर इंदल्लाह ताला, के नबी का काम है कि वो अल्लाह ताला से गैब की खबर ले। तो जब ये काम नबी कर सकता है तो आम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आम लोग अगर नबी से अल्लाह ताला से वो हम कलाम होना शुरू हो जाए तो फिर वो तो नबी और इंसान में तो फर्क ही ना रह जाए, यानी नबी और गैर नबी में फर्क ही ना रह जाए कि अगर गैर नबी भी अल्लाह ताला से हम कलाम होना शुरू हो जाए और नबी भी हम, तो फिर वो दोनों में फर्क नहीं रह जाएगा। तो नबी की जरूरत इसलिए आई है कि जब वो अल्लाह ताला से हम कलाम होगा, अल्लाह ताला से वो खुद मारिफ लेगा कि इस चीज़ का ये मफहूम है। और ये आमिर अक्सर मान चुके हैं कि हदीस का जो जिक्र किया गया है उसमें रिव्यू ऑफ रिलीजन में, और इसके अलावा कलमतुल फज़ल किताब है उसमें भी ये बात बयान की गई मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एमए ने कि कुरान पाक जो उठा दिया जाएगा उसके नकूश बाकी रहेंगे, उसके जो मारिफ है वो उठा दिए जाएंगे, और उन मारिफ को वापस लाने के लिए अल्लाह ताला किसी ऐसे मुस्लिम को भेजेगा जो डायरेक्ट अल्लाह ताला से हम कलाम होगा, क्योंकि उसी की बात पे एतबार होगा ना। आप मिसाल के तौर पे जिस तरह अगर ये कुरान के उठाने की बात कर रहे हैं तो मौजूदा दौरे हाजिर में देखा जाए तो इस तरह कुरान पाक अभी तक वापस ही नहीं आया, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्योंकि देवबंदियों ने अपनी तरफ से तफसीर की हुई है, वहाबियों ने अपनी तरफ से तफसीर की है, और दूसरे लोगों ने अपनी तरफ से तफसीर की है, और किसी फिरके के बानी ने ये बात बयान नहीं की कि मुझे अल्लाह ताला ने ये चीज़ सिखाई है तो इसलिए मैंने ये तफसीर बयान की है। ये अल्लाह ताला के फजल करम से इम्तियाज सिर्फ जमात अहमद के पास है। जरी भाई जरा थोड़ा मुख्तसर कर दें, बहुत हम टाइम हो गया, अगर बुरा ना मनाए तो जी। ठीक है, कोई बात नहीं, मेनू भी सवाल आई जा रहे हैं ना, चलें करें। आमर भाई आप सवालात, आप एक मिनट जरी भाई, आमर भाई आप जरूर सवालात लिख लें, आपको हमारा हर हफ्ते प्रोग्राम होता है, आप यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया यार साहब, बहुत शुक्रिया। इसलिए करते हैं कि इस प्रोग्राम को ना अगले सेशन पे रख लेंगे, क्योंकि ये बात लंबी हो जाएगी, कोई मसला नहीं, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह रख लेंगे। वो जरी भाई आमिर साहब के मुकरम मसरूफ हों, लेकिन मैंने तो उनको खुली दावत दे दी है, आप अपना मुख्तसर जवाब दे दें, हम इसके बाद प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। जी बस मुख्तसर जवाब ये है कि ये चीज को खत्म करने के लिए, यानी उस तालीम को वापस लाने के लिए एक नबी की जरूरत थी, ये नबी कर सकता था। बाकी अगर उलमा की बात पर एतकाद किया जाता, अगर इत्तफाक किया तो उलमा की बात कौन मानता, क्योंकि हर बंदा कहता कि यार तुमने पास से कर दी, तो ये एक नबी की काम था। ये बात जज़ाकल्लाह। मुबारक भाई, आप चूंकि बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, आपको ये कदर फिक्रा करना करेंगे, मुझे अब जरा शर्मिंदगी हो रही है, आपको मैंने बिल्कुल ही चुप रखा, सॉरी। जी माइक बंद है, आपका माइक मैं करता हूँ जी, अब देखें। अब ठीक है, उनकी वेबसाइट में कोई मसला, ज्यादा देर मेरा ख्याल है स्टूम रहने की वजह से, चले कोई बात करते हैं जी, कोई बात नहीं। मुबारक भाई, इंशाल्लाह अगली दफा हम बात कर लेंगे, हमने आमिर भाई को भी कहा अगर कोई बात हुई तो फिर किसी दिन कर लेंगे। बहरहाल खाकसार जो है वो मुबारक भाई दोबारा आ गए। मुबारक भाई, आपने कोई बात करनी है तो कर लें जल्दी से। जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, बहुत ही माजरत के साथ हमारे जो दोस्त आए हैं उनकी अगर आप थ्रू आउट गुफ्तगू देखें शुरू से लेके आखिर तक, जी। वो जिस बात को भी उन्होंने पेश किया है खुद ही उस बात का उन्होंने रद्द कर दिया है। अगर आप जहां देखें कि वो उन्होंने अल्लाह ताला के मर्जी के खिलाफ बात की है, वहां उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। नबियों के आने की जो बात कर रहे हैं, वहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर उनको जरूरत भी महसूस हो रही है कि नबी आएगा, क्यों आएगा वो भी उन्होंने कह दिया है। तो ये काफी चीजें उनके खुद की जो बातों में जो है उन्होंने खुद ही खराब की है। जैसे अब कहते हैं कि डॉक्टर के पास गए हैं तो वो उसको जाके अपने बच्चे के इलाज के लिए गए हैं, उसको कहते हैं कि जी इसको चेक करें, अगर वो कहता है कि इसको दिल की बीमारी है और ये मैं दवाई सजेस्ट कर रहा हूँ, फर्ज करें पैरासिटामोल दे रहा है, तो वो कहता है कि ये आपने एमोक्सिलिन क्यों नहीं दी, वो देना इसको, तो भाई डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर को पता है, वो स्पेशलिस्ट है, तो भाई खुदा ताला को पता है किस मौका पर कौन क्या जरूरत है, तो वही भेजेगा ना, आपने तो नहीं।
मैं जो बहुत हूँ शुक्रिया मुबारक भाई। मैं समझ रहा था आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको मुझे लगता था आवाज जा नहीं रही थी। मेरे प्यारे, मेरे बुजुर्ग भाई, मेरे मुबारक भाई, मैं आपको सिर्फ एक वन लाइनर मैं कह देता हूँ। मैंने उस जरूरत और इल्लत पर सवाल किया था जिस वजह से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को मामूर मिनल्लाह बनाकर इस टाइम पर भेजा गया। वो जो इल्लत थी, वो इल्लत एक लंबे अरसे से मौजूद थी और उस इल्लत का खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने इजहार किया था। उसमें मैंने सवाल ये किया, जब ये कहा गया कि आ सकते हैं, उससे पहले मैंने सवाल किया कोई एक है मामूर मिनल्लाह जो उससे पहले आया हो, जबकि जरूरत भी मौजूद है। आमिर भाई नहीं आया। बात वही आ गई ना, मुझे एक आमिर भाई वही आ मैंने गई। इसका अगली जवाब दफा पे रख आपको लें, अगली दफा पे। इसीलिए- जी जी चले अगली दफा रख लेते हैं, अगली दफा रख लेते हैं, ठीक हो करते गया। हैं। एक जी जी मैं कुछ चंद सेकंड कहना चाहता हूं आमिर भाई, मैंने इसीलिए आपको जो है वो साबिक कौमों की मिसाल देकर बताया था। देखें, ये तो फिर हर एक जगह पर सवाल खड़ा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौहीद की दावत के लिए खड़े हुए, क्या शिर्क उसी वक्त फैला था कि उससे पहले भी मौजूद था? उससे पहले भी मौजूद था। बहुत जबरदस्त आपने बात की है, इसी पर मैंने ये चीज आपको कही थी। अगली दफा पे रख लें। मामूर मिनल्लाह, हाँ जी। नहीं, मैं डॉक्टर सिर्फ एक साहब, जुमला ये कह रहा हूं। चलता रहना ये काम। जो आज की, बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, आज ये चलता आज की रहना जो काम। बात है ना, डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ जी जी मुझे ये समझ कहा मैं चाहता हूँ टुकड़ा नहीं है फिर। एक सेंटेंस बोल दूं। नहीं नहीं, मैं एक सेंटेंस देता हूँ, उसके बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। मुझे आमिर मेरा साहब, मिनट हो आप जाएगा, इधर सिर्फ रुके, आप इधर रुके, एक मिनट इधर रुके। डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ कि इसके दो ऐसे करने, एक को यहीं खत्म कर दें, उसको अपलोड कर दें, एक को 2 दिन बाद करेंगे, जिस तरह अगर आप बेहतर समझे तो। नहीं जी, नहीं, जी। मेरा ख्याल है काफी हो गया। अमर साहब ने जाना है वहाँ, हाँ जी। मुबशर हुसैन वो साहब भी मुफ्ती, बुला वो रहे हैं मुफ्ती, आमिर साहब को। नहीं नहीं, बुला नहीं रहे, नोटिफिकेशन आता है यार, हमें किसने वही बुलाया है? मतलब बुला रहे, यही कह रहा हूँ ना, बुलाना ही होता है। एक ही बात मैं है। हाजिरी लगवा लूं। आपने नोटिफिकेशन का बताया, इसका मतलब आपका दिल कर रहा है कि वहाँ हाजिरी दे हैं। नहीं तो जी, कोई बात देखिए, नहीं, मेरी बात 1.5 सुने, घंटा, मुझे 1 घंटा 40 मिनट हो मुझे गए याया हैं। साहब का, नोटिफिकेशन आया, मैं इधर भी आ गया, मेरा दिल कर जी रहा। आमिर साहब अपनी गुफ्तगू को जरूर सुनिएगा और उसको लिख कर जरा पॉइंट नोट करे कीजिएगा कि आपने पहले क्या कहा है और बाद में क्या। ये मेरी गुजारिश है आपसे, ये जरूर करना। जज़ाकल्लाह नहीं नहीं, सब बिल्कुल भाइयों का। बिल्कुल। मैं अभी भी, मैं सिर्फ एक चीज जो इसी मजलिस की जो कंक्लूड करना चाहता हूँ, वो ये चीज है जो आजम साफी साहब ने कहा है। मैं बिल्कुल इस हकीकत को मान रहा हूँ। उस पर मेरा काउंटर क्वेश्चन जो था, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। मैंने कहा कि मामूर, उसको फिर अल्लाह की मर्जी कहकर टाल दिया गया ना, यही तो मैं बात कर रहा था। मैंने ये कहा है कि जब मामूर मिनल्लाह के बगैर वो काम हो सकता है जो काम, और करते रहे हैं, ये आपने भी माना है कि मुजद्दिदीन उन्होंने, आजम साफी साहब ने माना, माइंड रोस्टर भाई ने उस कॉन्टेक्स्ट में कनबूवत आई है, चले उसमें मान ली। अब मैं क्या कह सकता हूं? नहीं 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 अब नहीं, मेरी नहीं, बात आप गलत खत्म। बातें अब आप लोगों की मंसूब ना मर्जी। अगली करें दफा मेरी तरफ। अगली दफा कर लें, ये बात खत्म नहीं, इस तरह जी, जी। होनी, इसको यहाँ खत्म कर लें। जी जी बाकी ठीक आप है। आप सब सुन लें दोबारा इसको, रिकॉर्डिंग को, और फिर पॉइंट नोट कर लें और अगली दफा वजाहत कर दें। जी, बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब। जी जज़ाकल्लाह सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्यारे तो दोस्तों, आपने देखा ये हमारा प्रोग्राम था जो कि हमने माज़ अल्लाह ताला के फजल से इस बारे में पेश किया कि जो कुरान पाक है उसकी जमात अहमदिया मुसलमान क्या खिदमत करती है। ये इस प्रोग्राम के तकरीबन इब्तदाई 35 मिनट 40 मिनट थे। उसके बाद जमात अहमदिया मुसलमान से मुताल्लिक जो एतराज़ात उठाए जाते हैं, उसके अगरचे हमने कुछ जवाबात देने थे कुरान पाक से मुताल्लिक, लेकिन हमारे बहुत ही मोहतरम आमिर हक साहब तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। जैसा कि आपने देखा गुफ्तगू लंबी भी हो गई, तो अगर आमिर हक साहब हम कोई मजबूरी नहीं कह रहे उनके को ज़रूर आए, लेकिन अगर वो मुनासिब समझेंगे तो हमारा ये जो चैनल है, ये प्रोग्राम हर हफ्ता को इंशाल्लाह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे होता है। तो आमिर साहब जो है मोस्ट वेलकम, अपने सवालात ज़रूर लेकर आए। इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। जी जज़ाकल्लाह जी। और हमें उम्मीद है कि इसी तरह प्यार मोहब्बत से आपस में गुफ्तगू चलेगी। और इसके साथ ही प्यारे भाइयों, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक शेर के साथ खाकसार जो है वो इजाज़त चाहेगा, और वो शेर भी कुरान पाक से मुतल्लिक है। आप फरमाते हैं, नूर फुरकां है जो सब नूरों से अजला निकला, पाक है जिससे ये अनवार का दरिया निकला, हक की तौहीद का मुरझा ही चला था पौधा, नागिहां गायब से ये चश्माए अस्फा निकला। इसके साथ ही प्यारे भाइयों, खाकसार को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ता इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।